آپ کو بتائیں وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات۔ ایک ہفتے میں وزیر داخلہ نے تیسری بار وزیر اعظم سے خصوصی ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان دریائے سندھ سے نکالی جانے والی نہروں پر عوامی رد عمل پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو افغانیوں کی اپنے ملک واپسی کے لیے جاری آپریشن بارے بھی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا ہے حکومتی اتحاد اپنے معاملات پارلیمنٹ اور کابینہ میں متفقہ طور پر طے کرتے ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال دن بدن ٹھیک ہو رہی ہے۔ دسمبر 2022 میں بانی نے مجھے کہا تھا کہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، جائیں اور فوجی قیادت سے بات کریں۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کا قرآن پر ہاتھ رکھ کر انکشاف۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی، عارف الوی کے ذریعے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن دروازے نہیں کھلے۔ اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ پارٹی رہنماؤں نے مجھے گھر سے اٹھایا اور 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرانے کا کہا۔ بیرسٹر گوہر میرے گھر آئے اور مجھے اڈیالہ جیل لے گئے۔ ہم نے بانی پی ٹی آئی سے کہا عارف الوی اور ساتھیوں سے مل کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ بانی نے کہا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کس سے کہاں رابطہ کر رہے ہو، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے دن سے تیار ہوں۔ اعظم سواتی نے مزید کہا کہ میں پارٹی میں تفریق پیدا نہیں کرنا چاہتا، ملک کو بچانا ہے تو شر اور فساد پیدا کرنے والوں کا منہ بند کرنا پڑے گا۔ میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر پارٹی قیادت میں اختلافات ختم کرنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے روک دیا۔ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا پارٹی قیادت کے درمیان چلنے والے اختلافات کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اسد قیصر اور تیمور سلیم جھگڑا سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ بیرسٹر گوہر نے دونوں رہنماؤں کے تحفظات سنے۔ بیرسٹر گوہر نے تینوں رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے روک دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، سب رہنما ان کی رہائی اور پارٹی امور پر توجہ دیں۔ تمام رہنماؤں کے تحفظات دور کروں گا، معاملات میڈیا کے بجائے پارٹی فورم پر رکھیں۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی قیادت میں چلنے والے اختلافات کے معاملے پر کہا ہے کہ تمام صورتحال بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھوں گا، وہی فیصلہ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی قیادت پر تنقید، کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کہتا ہے کہ مجھے میٹنگ میں لے کر جاؤ، اپنے دور میں کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے خود ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بجلی سستی ہوگی اور مہنگائی 1.5% پر آ جائے گی۔ نواز شریف جب آتا ہے ملک میں ترقی کا آغاز ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے پچھلے 1 سال میں ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، کہا جا رہا تھا ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے مل کر ملک میں امید کی کرن پیدا کی۔ سیاستدانوں کا کام اختلاف ختم کرنا ہوتا ہے۔ خود ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا پی ٹی آئی والوں نے۔ عمران خان جیب کترا تھا، اول اور آخر جیب کترا تھا، سانوں نے گالا کٹ دی، کوئی لوڑ نہیں۔ اور یہ ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ آپ لوگ جن جان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کی ساتھ میٹنگوں میں بھی 1-2 دفعہ مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے اس معاشی سفر میں جو معجزے دکھائے ہیں وہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دوسروں کو چور چور کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں۔ انتشار کا کہنے والے آج خود انتشار کا شکار ہیں۔ جماعت بھی انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ملک کو 3 ٹکڑے کی بات کرنے والوں کی جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ ہم نے ہستا بستا ملک چھوڑا، آر ٹی ایس بٹھا کر ملک کو تباہ کیا، ملک کی معیشت کی بنیادیں ہلائیں اور بیڑا غرق کیا۔ شہباز شریف نے بجلی کی قیمتیں کم کر کے عوام کو عید کا تحفہ دیا، جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس وقت ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے تو اس پر عوامی ریلیف بہت بڑا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہروں کے مسئلے پر کسی جماعت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، ایسے مسئلوں کے لیے مشترکہ مفادات کونسل موجود ہے، کسی کا پانی چوری نہیں ہو رہا۔ ملک میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہوتے ہوئے عوام کو ریلیف دینا ہے، یہ ایک بہت 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 بڑا کام کیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ ہم چلتا ہستا بستا ملک جو آر ٹی ایس بٹھا کر ان کے حوالے کیا گیا تھا نا، وہ 4.5 سال انہوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا، ملک کو تباہ کیا، ملک کی معیشت کی بنیادیں ہلائیں
معیشت کا بیڑا غرق کیا. دوسروں کو چور 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 کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. ملک کو تقسیم کرنے کی 3 ٹکڑوں میں ملک کو خدا نخواستہ تقسیم کرنے کی جماعت آج ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے. ملک کو انتشار کی نظر کرنے والی جماعت آج خود انتشار کی نظر ہوا ہے. جماعت بھی انتشار کا شکار, جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ملک کو 3 ٹکڑے کی خدا نخواستہ کرنے کی بات کی تھی نا, آج پوری کی پوری جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر ایک دن نہیں چل سکتی. اتحاد ملک کے مفاد میں کیا ہے. گورنر پنجاب نے پنڈی گھیپ میں ڈائلسس سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا, پیپلز پارٹی ذمہ دارانہ سیاست کے قائل ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت کونے سے لگا دیا گیا. مخالفین عوامی ترقی کے مشن میں مداخلت بند کریں. گورنر نے واضح کیا ہے کہ وہ پنجاب کے آئینی سربراہ ہیں اور انہیں ان کے اختیارات کا بخوبی علم ہے. سیاست اپوزیشن اور حکومت سے ہوتی ہے, ہمیں سیاسی دشمنی کو ختم کرنا پڑے گا. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا حل بھی آئین کی بالادستی میں ہے. وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں قانون کی حکمرانی نہ ہو. بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ان کے مسائل کا حل ملک کے مسائل کے حل میں ہے. صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کسی بھی سیاسی جماعت کا مقصد نہیں ہو سکتا. صحت مند آغاز اور امید افزا مستقبل ہماری ترجیح ہے. عالمی یوم صحت پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام. کہا کہ ماؤں اور بچوں کی صحت ایک روشن قوم کی بنیاد ہے. ماں اور بچے کی صحت کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ذکر ہیں. جدید ٹیکنالوجی سے صحت میں بہتری لائیں گے. کمیونٹی شمولیت سے صحت کی سہولیات میں بہتری آئے گی. اپنے پیغام میں مزید کہا کہ ہر فرد کو بلا رکاوٹ معیاری صحت کی سہولیات فراہم کریں گے. محفوظ علاج, تربیت یافتہ عملہ اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ پر لائے. وزیر اعظم نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. دشمن طاق میں تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ہم نے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری. وزیر اعظم نے آپ کے لیے بجلی سستی کی. ہم نے ملک کی ترقی کے لیے ایک ایک دن محنت کی. نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ عملی کام کرنے ہوتے ہیں. سب کو مل جل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تھا آج پورا کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی 7 روپے 41 پیسے آپ کے لیے سستی کی ہے. ہمارا منشور تھا, الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں گے 2026 تک. لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی, غربت بڑھ جائے گی, حالات بد سے بدترین ہو جائیں گے. لوگ شرطیں لگائے بیٹھے تھے. دشمن اس طاق میں تھا کہ کیسے اور کب یہ ملک ڈیفالٹ ہو. مگر تب وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست. یہ ریاست پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں, یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ نعرے لگانے سے, کھوکھلی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. دنیا کے مالیاتی ادارے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی رمضان کارکردگی رپورٹ دراصل ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ثابت ہوئی ہے. رپورٹ میں خود اعتراف کیا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مقرر کردہ نرخوں پر مارکیٹ میں عمل درآمد یقینی نہیں بنایا گیا. بیرسٹر سیف نے کہا رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ پنجاب میں گراں فروشوں کو کھلی چھوٹ دی گئی. بیرسٹر سیف نے کہا کہ رپورٹ میں ڈپٹی کمشنر کے مقرر کردہ نرخ, مارکیٹ ریٹ اور رمضان سہولت بازار کے نرخوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے. رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ مارکیٹ میں چکن 940 روپے فی کلو میں فروخت ہوا, جبکہ ڈپٹی کمشنر کا مقرر کردہ نرخ 585 روپے تھا. کیلے کی قیمت ڈپٹی کمشنر نے 227 روپے فی درجن مقرر کی, جبکہ مارکیٹ میں وہ 389 روپے میں فروخت ہوا. بیرسٹر سیف نے کہا کہ پنجاب حکومت نے خود تسلیم کیا ہے کہ مارکیٹ میں گراں فروشوں کو قابو میں نہیں رکھا جا سکا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہا پنجاب میں سب سے زیادہ لوگوں کو رمضان پیکج اور سہولت بازاروں میں ریلیف دیا گیا. پنجاب کے رمضان سہولت بازاروں سے عام آدمی کو 1 ارب 31 کروڑ روپے کی بچت ہوئی. مریم نواز کی زیر نگرانی قائم سہولت بازاروں سے اسٹال سے عوام کو اوپن مارکیٹ سے 31% زیادہ ریلیف ملا. خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو 10 ارب روپے رمضان پیکج کے نام پر بانٹ دیے. عظمہ بخاری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں
ایک بھی رمضان بازار نہیں لگا سکے۔ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے سے آپ کی کرپشن اور چوریاں چھپ نہیں سکتیں۔ الیمین گنڈاپور واحد وزیر اعلیٰ ہے جس کو اپنی پارٹی ہی کابینہ اور دیگر افراد بھی کرپٹ اور چور کہہ رہے ہیں۔ پنجاب میں ہر منصوبہ شفافیت اور میرٹ کی اپنی مثال آپ ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو جب بھی موقع ملا ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور مہنگائی پر قابو پایا۔ IMF پروگرام کے باوجود بجلی اور گیس سستی کی گئی ہے۔ ایک گروہ کے اکسانے کے باوجود سمندر پار پاکستانیوں نے ریکارڈ زر مبادلہ بھیجا ہے۔ KPK کے عوام کی باری نہیں آ رہی، نااہل لوگ مسلط ہیں، لوٹ مار کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ رمضان پیکج کی بھی منصفانہ تقسیم نہیں کی گئی۔ جو صرف اور صرف محنت کا دوسرا نام ہے اور جو صرف کام اور کام جانتا ہے اور کرتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے پاکستان میں، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے تو اس ملک کو کہاں سے کہاں تک لے کر گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ذمہ داری دے دی گئی تو سارے لوگ انتظار میں تھے کہ کب پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ سارے اسی طرف دیکھ رہے تھے کب پاکستان سے سری لنکا بن جائے گا۔ پی ملن کے 2026 تک ان کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئے، 10% سے نیچے لائے۔ حیدرآباد تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی، سینکڑوں طلباء و طالبات کے امتحانی فارمز جمع ہونے سے رہ گئے ہیں۔ آج سے تعلیمی بورڈ کے زیر انتظام 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے۔ طلباء و طالبات رات دیر تک اپنے والدین کے ساتھ تعلیمی بورڈ آفس میں دربدر ہوتے رہے۔ والدین کا کہنا تھا کہ بورڈ انتظامیہ نے ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔